عیسائیت کی تاریخ بائبل کے مطابق پہلی کلیسیا نے خود کو یسوع کی موت کے 50 دن بعد پینتیکوست کے دن منظم کیا جب کہا گیا کہ روح القدس یسوع کے پیروکاروں پر اترے گا۔ پہلے عیسائیوں میں سے زیادہ تر یہودی مذہب بدلنے والے تھے اور چرچ کا مرکز یروشلم میں تھا۔ چرچ کی تخلیق کے فوراً بعد بہت سے غیر یہودیوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ ابتدائی عیسائیوں نے اسے خوشخبری پھیلانے اور سکھانے کے لیے اپنی دعوت سمجھا۔ سب سے اہم مشنریوں میں سے ایک پولس رسول تھا جو عیسائیوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ یسوع کے ساتھ مافوق الفطرت ملاقات کے بعد پولس کا عیسائیت میں تبدیل ہونا رسولوں کے اعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ پال نے انجیل کی تبلیغ کی اور رومی سلطنت، یورپ اور افریقہ میں کلیسیائیں قائم کی۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ عیسائیت پال کے کام کے بغیر اتنی وسیع نہیں ہوگی۔ تبلیغ کے علاوہ پال نے نئے عہد نامے میں 27 میں سے 13 کتابیں لکھی ہیں۔ عیسائیت کی اقسام۔ عیسائیت بڑے پیمانے پر 3 شاخوں میں تقسیم ہے: کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور مشرقی آرتھوڈوکس۔ کیتھولک برانچ دنیا بھر میں پوپ اور کیتھولک بشپس کے زیر انتظام ہے۔ آرتھوڈوکس یا مشرقی آرتھوڈوکس کو آزاد اکائیوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک ہولی سنوڈ کے زیر انتظام ہے۔ پوپ جیسا کوئی مرکزی گورننگ ڈھانچہ نہیں ہے۔ پروٹسٹنٹ عیسائیت کے اندر متعدد فرقے ہیں جن میں سے بہت سے بائبل کی تشریح اور چرچ کی تفہیم میں مختلف ہیں۔ پروٹسٹنٹ عیسائیت کے زمرے میں آنے والے بہت سے فرقوں میں سے کچھ شامل ہیں: بپتسمہ دینے والا، ایپسکپیلیان، مبشر، میتھوڈسٹ، پریسبیٹرین، پینٹیکوسٹل / کرشماتی، لوتیرن، اینگلیکن، انجیلی بشارت، خدا کی مجلسیں، کرسچن ریفارم / ڈچ ریفارم، چرچ آف دی ناصرین، مسیح کے شاگرد، یونائٹڈ چرچ آف کرائسٹ، مینونائٹ، کرسچن سائنس، کوئیکر، سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ۔ اگرچہ عیسائیت کے بہت سے فرقے مختلف نظریات رکھتے ہیں، الگ الگ روایات کو برقرار رکھتے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کا مرکز یسوع کی زندگی اور تعلیمات کے گرد ہے۔ ایمان سے جواز۔ عیسائی ایمان کے ذریعہ جواز پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع میں خدا کے بیٹے کے طور پر ان کے یقین کے ذریعہ اور اس کی موت اور جی اٹھنے میں وہ خدا کے ساتھ ایک صحیح رشتہ رکھ سکتے ہیں جس کی معافی ایک بار اور ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کی موت کے ذریعے کی گئی تھی۔ زندگی بعد از موت۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ زمینی موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اگرچہ اس زندگی کی اصل نوعیت معلوم نہیں ہے، عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اس زندگی میں بہت سے روحانی تجربات انہیں کچھ اندازہ دینے میں مدد کرتے ہیں کہ ابدی زندگی کیسی ہوگی۔ خدا کے بارے میں مسیحی عقائد۔ ایک ہی خدا ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیث ہے۔ خدا کامل ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ خدا ہر جگہ ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا نے کائنات بنائی۔ خدا کائنات کو جاری رکھے۔ خدا کائنات میں مداخلت کرتا ہے۔ خدا ہر کسی سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، حالانکہ نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ انسان دعا، عبادت، محبت اور صوفیانہ تجربات کے ذریعے خدا کو جان سکتا ہے۔ انسان خدا کے فضل سے خدا کو جان سکتے ہیں، یہ اس کی محبت اور اس کی طاقت کے ذریعے ہے۔ خدا بیٹا۔ خدا یسوع کے طور پر زمین پر رہتا تھا۔ یسوع مکمل طور پر خدا اور مکمل انسان دونوں تھے۔ یسوع ایک انسانی عورت مریم سے پیدا ہوا تھا، لیکن روح القدس سے حاملہ ہوا تھا۔ کیونکہ یسوع مکمل طور پر انسان تھا، وہ دوسرے انسانوں کی طرح درد، تکلیف اور غم کا شکار تھا۔ یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن قیامت کے وقت مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع کی زندگی ایک بہترین مثال پیش کرتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ کس طرح زندگی گزارے۔ یسوع صلیب پر مر گیا تاکہ جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔
عیسائیت دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مذہب ہے جس کے پیروکار 2 ارب سے زیادہ ہیں۔ مسیحی عقیدہ یسوع مسیح کی پیدائش، زندگی، موت اور جی الفاٹینی سے متعلق عقائد پر مرکوز ہے۔ اگرچہ اس کی شروعات پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروپ سے ہوئی، بہت سے مورخین پوری دنیا میں عیسائیت کے پھیلاؤ اور اپنانے کو انسانی تاریخ کے کامیاب ترین روحانی مشنوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ عیسائیت کے عقائد کچھ بنیادی عیسائی تصورات میں شامل ہیں۔ عیسائی توحید پرست ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ الہی خدائی 3 حصوں پر مشتمل ہے: باپ خود خدا، بیٹا یسوع مسیح اور روح القدس۔ عیسائیت کا نچوڑ زندگی، موت اور عیسیٰ کے جی اٹھنے پر مسیحی عقائد کے گرد گھومتا ہے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ مسیحا کو دنیا کو بچانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ یسوع کو گناہوں کی معافی کی پیشکش کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور ان کی موت کے 3 دن بعد آسمان پر چڑھنے سے پہلے دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ یسوع دوبارہ زمین پر واپس آئے گا، جسے دوسری آمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقدس بائبل میں اہم صحیفے شامل ہیں جو یسوع کی تعلیمات، بڑے نبیوں اور شاگردوں کی زندگیوں اور تعلیمات کا خاکہ پیش کرتے ہیں اور عیسائیوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے ہدایات پیش کرتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں بائبل کے پرانے عہد نامے کی پیروی کرتے ہیں، لیکن عیسائی بھی نئے عہد نامہ کو قبول کرتے ہیں۔ صلیب عیسائیت کی علامت ہے۔ سب سے اہم عیسائی تعطیلات کرسمس ہیں جو عیسیٰ کی پیدائش کا جشن مناتی ہیں، اور ایسٹر جو عیسیٰ کے جی اٹھنے کی یاد مناتی ہے۔ یسوع کون تھا؟ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ یسوع ایک حقیقی شخص تھا جو 2 قبل مسیح کے درمیان پیدا ہوا تھا، اور 7 قبل مسیح یسوع کے بارے میں علماء جو کچھ جانتے ہیں ان میں سے زیادہ تر مسیحی بائبل کے نئے عہد نامے سے آتا ہے۔ متن کے مطابق یسوع یروشلم کے جنوب میں مغربی کنارے کے بیت لحم کے قصبے میں مریم نامی ایک نوجوان یہودی کنواری کے ہاں پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ تصور ایک مافوق الفطرت واقعہ تھا جس میں خدا نے روح القدس کے ذریعے مریم کو حمل ٹھہرایا تھا۔ یسوع کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ صحیفوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ناصرت میں پلا بڑھا۔ وہ اور اس کا خاندان بادشاہ ہیرودیس کے ظلم و ستم سے بھاگ کر مصر چلا گیا، اور اس کا زمینی باپ جوزف ایک بڑئی تھا۔ یسوع کی پرورش یہودیوں میں ہوئی تھی، اور زیادہ تر علماء کے مطابق اس کا مقصد یہودیت کی اصلاح کرنا تھا، کوئی نیا مذہب بنانا نہیں۔ جب اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، یسوع نے اپنی عوامی وزارت کا آغاز دریائے آرڈن میں نبی جان دی بپٹسٹ کے ذریعے بپتسمہ لینے کے بعد کیا۔ تقریباً 3 سال تک یسوع نے 12 مقرر کردہ شاگردوں، جنہیں 12 رسول بھی کہا جاتا ہے، کے ساتھ سفر کیا، لوگوں کے بڑے گروہوں کو تعلیم دی اور وہ کام انجام دیا جسے گواہوں نے معجزات کے طور پر بیان کیا ہے۔ کچھ مشہور ترین معجزاتی واقعات میں لزر نامی مردہ کو قبر سے اٹھانا، پانی پر چلنا اور اندھے کو ٹھیک کرنا شامل تھا۔ یسوع کی تعلیمات۔ یسوع نے اپنی تعلیمات میں تمثل اور چھپے ہوئے پیغامات کے ساتھ مختصر کہانیاں استعمال کیں۔ کچھ اہم موضوعات جو یسوع نے سکھائے، جنہیں بعد میں عیسائیوں نے قبول کیا، ان میں شامل ہیں: خدا سے محبت کریں، پڑوسیوں سے ایسے پیار جیسی اپنے آپ سے کرتے ہو، دوسروں کو معاف کریں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے دشمنوں سے پیار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یسوع مسیحین اور انہیں دوسروں کو معاف کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ یسوع کی موت اور قیامت۔ بہت سے اسکالرز کا خیال ہے کہ یسوع کی وفات 30 ایڈ اور 33 ایڈ کے درمیان ہوئی تھی، حالانکہ صحیح تاریخ کے بارے میں ماہرین الہیات کے درمیان بحث کی جاتی ہے۔ بائبل کے مطابق یسوع کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلایا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی۔ رومی گورنر پونٹس پیلیٹ نے یہودی رہنماؤں کے دباؤ کے بعد عیسیٰ کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا، جنہوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ توہین رسالت سمیت متعدد جرائم کے مرتکب تھے۔ یسوع کو یروشلم میں رومی سپاہیوں نے مصلوب کیا اور ان کی لاش کو ایک قبر میں رکھا گیا۔
صحیفے کے مطابق صلیب پر چڑھائے جانے کے 3 دن بعد یسوع کی لاش غائب تھی۔ یسوع کی موت کے بعد کے دنوں منافقت نہ کرو، دوسروں کا فیصلہ نہ کرے، خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ یہ امیر اور طاقتور نہیں بلکہ کمزور اور غریب ہیں جو اس بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ یسوع کی سب سے مشہور تقریروں میں سے ایک میں جو پہاڑ پر خطبہ کے نام سے مشہور ہوئی، اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے اپنی بہت سی اخلاقی ہدایات کا خلاصہ کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ملنے اور دیکھنے کی اطلاع دی۔ بائبل کے مصنفین کہتے ہیں کہ الفاٹے یسوع آسمان پر چڑھ گیا۔